بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ شب قدر کی جب رات آتی ہے تو سب سے بڑا سوال ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اس رات میں جو ہمیں عبادت کرنی ہے، جو نفل نماز ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن اس میں بھی ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے۔ نیت کس طریقے سے کرنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کب سلام پھیرنا ہے، قاعدے میں کیا پڑھنا ہے، اور جب نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد کون سا وظیفہ کرنا ہے، کون سی عبادت کرنی ہے، اور سب سے خاص بات شب قدر کی نشانی کون سی ہے، کیسے پہچانے۔ آج کی رات شب قدر ہے۔ شب قدر الگ الگ 5 راتوں میں ہوتی ہے۔ یہ ساری چیز آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل میں ایک چیز میں نے اچھے سے بتائی ہے، تو بہت دھیان سے سمجھ لو اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کرنا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ویڈیو شب قدر کی رات یعنی لیلۃ القدر والی رات۔ ایک صحابی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ مہینہ آیا ہے اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر نبی پاک نے اس رات کی فضیلت میں بیان کی کہ جو اس رات میں محروم رہ گیا، یعنی کہ جس نے اس رات میں اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ غفلت کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہوئے اس رات کو یوں ہی گزار دیا، تو وہ شخص ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا، یعنی کہ اسے کوئی خیر کوئی بھلائی ملی ہی نہیں۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو، یعنی کہ اس رات کو پانے کی کوشش نہ کرے، وہی اس برکتوں والی رات سے محروم رہتا ہے۔ یہ رات رمضان شریف کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ 21ویں، 23، 25، 27 اور 29ویں رات۔ ان 5 راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں شب قدر کی رات ہوتی ہے، تو ہمیں ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی رات تلاش کرنا چاہیے۔ ان سبھی راتوں میں عبادت کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، کسی بھی رات میں الگ الگ عبادت کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دوں تو آپ 5 راتوں میں اسی طریقے سے عبادت کریں جس طریقے سے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے۔ سبھی لوگوں کے لیے بالکل ایک جیسا طریقہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھ لیجئے، کافی پین ہو تو نوٹ کر کے رکھ لیں، اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی اس رات میں عبادت کر سکیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر کرنے والی ہوں۔ کوئی اور ویڈیو انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ شب قدر کی کون سی نماز آتی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کون سی سورہ پڑھنی ہے، کب سلام پھیرنا ہے، قاعدے میں کیا پڑھنا ہے، نیت کس طریقے سے کرنی ہے، اور جب یہ نماز مکمل ہو جائے تو اس رات میں کون سا وظیفہ کرنا ہے، کون سا وظیفہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، کون سا وظیفہ ہمارے بگڑے کام بنائے گا، کون سے وظیفے سے ہماری دعائیں اس رات میں قبول ہوں گی، اور سب سے بڑی بات شب قدر کی نشانی کون سی ہے، یہ ساری چیز آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی جائیں گی۔ اب آپ بہت دھیان سے سمجھ لیجئے۔ میں آپ کو شب قدر نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ مرد اور عورت دونوں کو سیم طریقہ ہے۔ جیسے میں بتاؤں اسی طریقے سے آپ یہ نفل نماز ادا کریں، لیکن شب قدر کی رات میں ہمارے یہاں عبادتیں ہوں گی۔ دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں اور ساتھ کے ساتھ اس ویڈیو پر لائک ضرور کر دیں۔ آئیے اب آپ سمجھ لیجئے شب قدر کی نفل نماز آپ کو کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس نماز کو ادا کرنے کا وقت سمجھ لیجئے۔ یہ جو میں نے آپ کو رات بتائی، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد آپ ان نفل نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ عشاء اور تراویح کی نماز کے بعد اس نفل نماز کو ادا کرے، اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد ان نفل نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔
جب بھی ہم کوئی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے ضروری ہوتا ہے اس کی نیت کا طریقہ۔ اس نفل نماز کی نیت آپ کو بالکل اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت ویسے تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ صرف یہ سوچ لیں گے کہ ہم 2 رکعت شب قدر کی نفل نماز ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ کی نیت ہو جائیں گی، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ آپ عشاء اور تراویح کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں۔ جائے نماز پر کھڑے ہو کر اس طریقے سے نیت کریں۔ 2 رکعت کر کے آپ کو یہ نفل نماز ادا کرنی ہے، تو آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر آپ کو 1 مرتبہ ثنا پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اس کے بعد جو چاروں کل آتے ہیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کافرون، اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائے۔ رکوع میں آپ 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں۔ سجدے میں آپ 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ پھر آپ دوبارہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اب دوبارہ سے پھر سے آپ 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہاں آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیے۔ رکوع میں پہلے کی طرح 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں۔ سجدے میں جیسے ابھی بتایا 3 بار، 5 بار، 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں آ جائیں۔ دوبارہ سجدے میں آنے کے بعد 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی آپ قاعدے میں بیٹھے آپ 1 بار اتحیات پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، ربنا آتینا پڑھیں اور سلام پھیر لیں۔ یہاں پر آپ کی 2 رکعت نفل نماز مکمل ہوئی۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہوگا ہمیں اس رات میں کتنی رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے؟ تو یہ جو میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتایا، آپ کی مرضی ہے، آپ اس رات میں 2 رکعت کر کے جتنی چاہے اتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ 6 رکعت پڑھنی ہے، 12 رکعت پڑھنی ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے، آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعت شب قدر کی نفل نماز ضرور ادا کر لیں۔ اب یہاں پر جب عبادت کی بات آتی ہے تو جب آپ یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھے رہے۔ اب یہاں پر کچھ عبادتیں آتی ہیں جو آپ کو کرنا ضروری ہے۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ بسم اللہ شریف کا وظیفہ کریں گے۔ کس طریقے سے کرنا ہے بہت دھیان سے سمجھو۔ جائے نماز پر آپ بیٹھے ہو، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھیں، آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جب اتنا وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ سے اپنی نیک اور جائز حاجتوں کے لیے دعا مانگے، لیکن ابھی عبادت مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ استغفار کی 1 تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ 100 مرتبہ۔ اگر پوری دعا پڑھنا ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا پڑھ لے۔ اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس وقت بچ جاتا ہے تو جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں اور اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ جب آپ اتنا کام کر لیں اس کے بعد آپ جتنی چاہے اتنی دعائیں مانگے۔ ایک سیکریٹ میں آپ کو بتاؤں، دعا میں جتنا زیادہ آپ وقت دیں گے اللہ کو اتنا ہی یہ چیز پسند آتی ہے، تو آپ ایسا نہ کریں کہ چھوٹی موٹی دعائیں مانگ کر ہٹ جائے۔ ایک تو رمضان شریف کا مہینہ، اوپر سے شب قدر کی رات، تو سوچو اس میں کتنے زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے۔ تو ڈھیر ساری دعائیں مانگنا، بس یہ سوچ کر کہ ہمارے
पास मौका है, पता नहीं अगली शब कद्र हमें नसीब हो या ना हो। यह सोचकर अल्लाह से ढेर सारी दुआएं मांगना। इंशाअल्लाह इससे आपकी दुनिया भी खूबसूरत और आखिरत भी खूबसूरत हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपके सामने मुकम्मल तरीका बता दिया शब कद्र की रात की इबादत का। ये जो मैंने 5 रातें आपको बताई है, इन 5 रातों में आप सेम तरीके से इबादत करें। दोबारा पता नहीं आपको ये वीडियो मिले या ना मिले, इसलिए आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए। पता नहीं किसी को अगली शब कद्र नसीब हो या ना हो। आपकी वजह से बंदा इबादत कर लेगा, आपको भी इसका सवाब मिलेगा। अल्लाह हमें और आपको शब कद्र की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।